باب الرجل ينعى الى اهل المیت بنفسه. نون عین یہ کا مطلب ہوتا ہے موت کی خبر دینا، کسی شخص کا خود سے میت کے وارثوں کو موت کی خبر دینا. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے اور اس کے گھر میں اس کے والد ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو اس کی خبر دے رہا ہے، کیا یہ کر سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے یا وہ کسی اور کو کہے گا اور وہ خبر دیں گے؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر دی اس دن میں جس دن وہ فوت ہوا. نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا نا. خرج الى المصلى، آپ نماز کی جگہ پر گئے. فصف بهم، لوگوں سے صفیں بنوائیں. وکبر اربعا، اور 4 تکبیریں کہیں. یہ غائبانہ نماز جنازہ کا اس سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے تو آپ نے لوگوں کو خود اس کی اطلاع دی اور جنازہ اس کا غائبانہ طور پر ادا کیا. اس جنازے میں 4 تکبیریں کہی گئی تھی. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الرایۃ زید فاصیب. اخذ لیا، الرایۃ جھنڈا، زید حضرت زید نے، فاصیب تو وہ شہید ہو گئے. ثم اخذها جعفر، پھر حضرت جعفر نے لیا، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، فاصیب تو وہ بھی شہید ہو گئے. ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، فاصیب تو وہ بھی شہید ہو گئے. وان عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتذرفان، اور ان کی شہادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرۃ، پھر اس جھنڈے کو خالد بن ولید نے بغیر حکم کے اٹھا لیا. ففتح له، تو ان کے ہاتھ پہ وہ جگہ فتح ہو گئی. یہ 8 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی بلقاء کے علاقے میں شام کے پاس، جس میں مسلمان صرف 3000 تھے اور کافر بے شمار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، ان کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ 2 اور بھی بھیجے، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کو یہ تلقین کی کہ اگر شہید ہو جائیں زید تو جھنڈا اٹھا لیں جعفر، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ. اور اتفاق یہ ہوا کہ تینوں ہی باری باری شہید ہو گئے. تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ تینوں سردار یا تینوں قائدین مارے گئے. تو اس پر بھی مسلمانوں نے حوصلہ نہیں ہارا. خالد بن ولید اٹھے اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور صفیں درست کی اور دشمن سے لڑے اور کامیاب ہو کر لوٹے. اب اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید پر بھی روئے ہیں، یعنی شہادت پر بھی رونا جائز ہے اور رو سکتے ہیں، اور رونا جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے. اس میں ایک تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید سے آپ کو بہت پیار تھا. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان سے بھی آپ کو بہت محبت تھی. عبداللہ بن رواحہ وہ آپ کے عزیز ترین ساتھیوں میں سے تھے، جو آپ کی شان میں شعر بھی کہتے تھے. ان کے شعر بہت عمدہ تھے. آپ کے عزیز ترین، یعنی ایک منہ بولا بیٹا ہے، ایک کزن ہے اور ایک دوست ہے، تو یکا یک 3 لوگوں کی جو شہادت ہے وہ آپ کے اوپر بہت بھاری گزری.